اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو مسائل ذکر کرتے ہیں اور کچھ حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ مسائل عام فہم طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے اور تیزی سے جوابات دینے ہوتے ہیں تو میں اکثر ریفرنسز کوڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس کا کہ تمام باقاعدہ آیتیں پڑھی جائیں، حدیثیں بیان کی جائیں۔ ویسے میں کرتا ہوں کبھی کبھار، لیکن اکثر یہ چونکہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے تو تیزی کے ساتھ ہم جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ کوئی چیز قرآن یا حدیث کے خلاف آپ نہیں پائیں گے۔ یہ بھی ایک اطمینان، بہت بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین سے کوئی بات سن رہے ہیں اور آپ کو یہ قوی یقین حاصل ہو جائے کہ جو بات بیان ہوگی قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہوگی، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فرحت قلب کا سبب بنتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ایسی کوئی غیر مستند بات حتی الامکان آپ کے سامنے نہیں کریں گے کہ جس کو بیان کر کے کبھی آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، یہ آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ جوابات کی طرف ہی آتے ہیں۔ ایک بہت ہی بے قرار اور بے چین نوجوان نے یہ کال کی ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وائف کو میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا میں کر لوں؟ تو بھائی آخر شوق کیوں پیدا ہو گیا جب ایک پہ اکتفا کر لے آدمی؟ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے انسان نکاح کر سکتا ہے۔ اور لیکن آگے پھر یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے شادی کرو۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دوسری شادیوں کا شوق تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس طرح کی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے یا پریکٹیکلی طور پہ کر چکا ہے، آپ اس سے بیویوں کے باریوں کے مسائل معلوم کر لیں، نان نفقے کی تفصیل معلوم کر لیں، تو اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے مسائل بالکل معلوم نہیں ہوتے اور شادی کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ بے انصافی کا شکار ہوگا، عدل و انصاف نہ کر سکے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرے اور پھر دوسری بیوی کا صحیح حق ادا نہ کرے تو بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا بدن فالج شدہ ہوگا، شل ہوگا، یعنی لٹکا پڑا ہوگا، جس سے بیچارے جن کو فالج پڑ جاتا ہے وہ آدھا صحیح ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے مسائل سیکھنے چاہیے کہ 2 بیویوں کے کیا کیا حقوق ہیں، کس طرح ان کی باری مقرر کرنی ہے، کن کن چیزوں میں بیویوں میں فرق کر سکتا ہوں کہ ایک کو زیادہ دے دوں ایک کو کم، اور کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں بالکل برابر دینا مجھ پر واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری شادی کا انسان سوچے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ افورڈ کر سکتا، اور آپ نے جو کویسچن کیا اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیوی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اب یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ میں شادی کروں گا تو حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا یا میں نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، یقین ہے، تو اس کے لیے تو شادی کرنا ہی حرام ہے، حرام۔ اور اگر اس کو یقین نہیں، بس شبہ ہے یا شاید میں حقوق زوجیت ادا نہ کر سکوں، شاید میں نان نفقے پہ قادر نہ ہو سکوں، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اب بھی گناہ کی صورت ہے۔ اس لیے بالکل نکاح نہ کریں۔ ایک زوجہ ہے، اس کے ساتھ آپ رہیں، اس کا صحیح حق ادا کریں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دولت عطا فرماتا ہے، مزید طاقت و ہمت عطا فرماتا ہے اور تمام شرعی مسائل کا آپ نے مطالعہ کر کے اپنے آپ کو پرکھ لیا، جانچ لیا کہ آپ دوسری بیوی کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں، تو پھر صحیح مشورہ کرنے کے بعد آپ عملی قدم اٹھائیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ زید کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کہ تو جہاں پر وہ مال لے کے جاتا ہے، سیکورٹی والے جو ہیں کچھ رشوت وغیرہ مانگتے ہیں، تو کمپنی نے کہا ہے کہ تھوڑی بہت رشوت دے کے اپنا مال چھڑوا لیا کرو، تو اب یہ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو سیکورٹی والے ہیں وہ رشوت ناجائز مانگ رہے ہیں، سامان بالکل ٹھیک ہے، تمام ڈاکومنٹس تیار ہیں، تمام لیگل ورک جو درکار ہے وہ سب کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، پھر بھی خواہ پیسے مانگ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشوتیں بہت زیادہ چلتی ہیں، اور اس شخص کو یقین ہے یا کمپنی کو یقین ہے کہ رشوت نہیں دی تو مال آگے نہیں جانے دیا جائے گا،
جھوٹے سچے کیس بنا دیے جائیں گے، دیر کر کے ہم کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ رشوت دینا تو جائز ہے، لیکن ان لوگوں کا لینا اب بھی حرام رہے گا۔ یہ ایک صورت۔ دوسری یہ ہے کہ خود ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، مال ناقص ہے، یا مطلب جو صحیح طریقے سے جو لیگل طریقہ ہے اس طریقے سے مال نہیں لے جایا جا رہا، اور اب اس انلیگل کو لیگل کروانے کے لیے ناقص ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ ظاہر کرنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں، تو اب اس صورت میں دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار، اور ایسی صورت میں زید اپنی کمپنی کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے، کرے گا تو یہ بھی شدید گنہگار ہوگا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میری نوکری چلی جائے گی کہ میں رشوت نہیں دوں گا۔ تو ناجائز کام کے لیے ایک ناجائز کام، پھر اس پہ رشوت دینے والا حرام کام، اس حرام کام میں اگر آپ تعاون کریں گے صرف نوکری بچانے کے لیے، تو اب نوکری بچا لیں یا آخرت بچا لیں، دو چیزیں ہیں۔ بروز قیامت بہت شدید انسان پچھتائے گا، اور اس مالک پر بھی، کمپنی پر بھی غصے کا اظہار کرے گا، اور پھر وہ تمنا کا اظہار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب کتنی ہی مشکل آئے، پتھر اٹھا لوں گا لیکن رشوت نہیں دوں گا، لیکن پھر موقع ہاتھ میں نہیں آتا ہے، اس میں ہمت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بھائی فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی نے حالت روزہ میں خود پر غسل واجب کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور ٹوٹے گا تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ کسی نے اگر غسل خود پر جان بوجھ کے واجب کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ رمضان کے دن تھے، کہنے لگے کہ میں حالت روزہ میں تھا، میری زوجہ بھی حالت روزہ میں تھی، اور مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، یعنی ہم نے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اب تم اس کا کفارہ ادا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 60 روزے لگاتار رکھو۔ ان عرابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ روزوں کی وجہ سے ہی تو یہ مشکل آئی ہے، یعنی میں روزے میں صبر نہ کر سکا اور اس طرح ہو گیا، تو 60 روزہ صبر کیسے کر سکوں گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھجور کا ٹوکرا سرکار کے پاس آیا، تو سرکار نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس ٹوکرے کی کھجوریں تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارا کفارہ قبول کر لے گا۔ تو وہ عرابی فوراً بولے یا رسول اللہ یقین کیجئے کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ان کھجوروں کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ تم کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اسی میں کفارہ پورا کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ جسمانی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر فقہا نے فرمایا کہ غسل واجب کرنے میں بھی چونکہ اسی طرح جسمانی تعلق والا معنی پایا جاتا ہے کہ اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا، یہ بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں جنایت یا جرم کامل ہوتا ہے، کہ جہاں مکمل لذت حاصل ہو، مکمل مزہ حاصل ہو، اس سے روزہ توڑا جائے تو وہاں کہتے ہیں جرم کامل ہے، جنایت کامل ہے، اس کا نتیجہ کفارہ ہے۔ اور یہاں پر اگر خود اپنے اوپر غسل واجب کیا جائے تو اس میں بھی ایک یک گنا لذت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں جنایت ناقص کہلائے گی، اور جہاں جنایت ناقص ہوتی ہے وہاں کفارہ نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا ہوتی ہے، لہٰذا اس فعل پر قضا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی اس کو عادت بنا لے کہ اس کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا جی اچھا غسل واجب کر لوں گا تو زیادہ یہ ہے کہ بعد میں ایک روزہ رکھ لوں گا، کوئی بات نہیں، تو اب پہلی مرتبہ تو اس کو چھوٹ ملے گی، لیکن اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اب یاد رکھیں کہ دو حرکتیں مل کر اس کی جنایت کو ایک طرح سے کامل کر دیں گی، اور دوسری مرتبہ کرے گا تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے مسائل کا جواب۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ گوشت آتا ہے، یہ آسٹریلیا سے آتا ہے، وہاں پیک ہوتا ہے اور اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے، اور مسلمان دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان کمپنی ہے جو اس کو جانور کو ذبح کرتی ہے، پھر وہیں سے وہ پیک ہوتا ہے اور پھر یہاں مسلمان کی دکان پر آتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں یقیناً یہ مسئلہ تھا کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا لیکن درمیان میں کافر اس کو لے کر آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ وہی گوشت ہے، تو اس گوشت کے حلال ہونے کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
لیکن وہ اس صورت میں تھا کہ جب گوشت کھلا ہوا ہو اور گمان ہو کہ اس کو بدل کر دوسرا لے آیا ہو۔ اب اس طرح کے سیل پیک گوشت ہوتے ہیں باہر کے، ان سیلز کو کھولنے کا تصور بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں، ملک کوئی بھی ہو، آسٹریلیا میں اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے، وہاں کا سلاٹر ہاؤس میں مسلمان لوگ ہیں، باقاعدہ وہاں پر چیکنگ کے بعد حلال طریقے سے جانور ذبح ہوتا ہے، پھر پیک ہو کر آتا ہے، اور آسٹریلیا میں مسلمان دکاندار آپ کو دے رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ کافر نے اس کو کاٹا ہے، اور پھر چاہے مسلمان لے کر آئے ہوں اور مسلمان اس کو بیچ رہا ہو، چاہے اوپر حلال لکھا ہو، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود اس مسلمان دکاندار کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آسٹریلیا سے آتا ہے، اس پہ حلال لکھا ہوا ہے، مسلمان نے کاٹا ہے یا کافر نے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ حلال لکھا ہوا دیکھ کر، کہ حلال اسی صورت میں لکھا ہوگا جب گورنمنٹ اجازت دے گی کہ حلال لکھ سکیں بالفرض، کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ یہ تلقین کرتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ایک آدمی چیکنگ کے لیے ہوگا، باقاعدہ اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، وہ پروف کرتا ہے کہ ہاں یہاں حلال طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کو جب پیک کرتے ہیں اس پہ حلال لکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا اہتمام ہے تو پھر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن بس ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ جب ہر چیز سے نفع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے، اور ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، جب اس آیت سے ہر چیز کا حلال ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوا، تو اب کسی چیز کو اگر آپ حرام کہنا چاہتے ہیں یا ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، صرف اپنے گمان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک طرف آیت ہے جو کہہ رہی ہے ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، حلال ہے، پاک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، یہاں قوی دلیل موجود ہے، اور آپ خالی اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہوا، شاید ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کا گمان اس آیت کے مقابلے آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ کو جواب میں کوئی ایسی دلیل لانی پڑے گی کہ جو ثابت کر دے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہے یا حرام ہے، اور اس کے لیے پھر یقینی سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ضابطہ لکھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حرام طریقے سے جانور کٹا یا مطلب کسی کافر نے کاٹا، اور اسی طریقے سے حرام ناجائز ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، مثلا مسلمان نے کاٹا لیکن اوجھل ہو گیا، کھلا گوشت کافر لے کر آ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی صورتحال ہو تو، یا کوئی عادل شخص ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، باشرہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آ کے آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے گوشت کسی کافر نے کاٹا ہے، تو پھر اس صورت میں تو یقیناً اس پہ بلیو کرنا ہوگا، اور یہ ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ اس گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں، چکن آتی ہے، اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے، مسلمان دکاندار ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتی ہے چکن، لیکن آ رہی ہے، سب کھا رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں۔ بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، تحقیقوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا دیکھیں، ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ جہاں پر اس طرح کا عموم میں بلوہ ہو کہ بہت زیادہ چیز یوز ہو رہی ہو، وہاں فتوے پر عملی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی دیکھ کھانے پینے کی باری آئی نا تو ایسا کہہ دیا، نہیں، بلکہ یہ شرعی تقاضا ہے کہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں، کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کہاں سے کمایا آپ نے، صحیح طریقے سے کماتے نہیں کماتے، اوپر نیچے کی آمدنی تو نہیں لے کر آتے، یہ کھانا کون سے کھانے کا بنایا ہے، یعنی کون سے پیسے کا ہے، حرام پیسے کا تو نہیں ہے، تو پھر کریں اچھی طرح تحقیق، ہر چیز کے اندر کریں، گھس جائیں پھر مالک کو بالکل مطلب اس کی گہرائی میں چلے جائیں چیزوں کی، اور اچھی طرح تحقیق کریں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے علماء نے اس طرح کی انویسٹیگیشن کو، تحقیق کو سخت ناجائز کہا ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی۔ ہاں اگر وہ حرام ہی کماتا ہو، شراب خانہ چلاتا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو نہیں پتا تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں، کھا لیں، آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صحیح طریقے سے کاٹا گیا ہے نہیں کاٹا گیا، مسلمان اس کو بیچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا صحیح طریقے سے کاٹا گیا نہیں کاٹا گیا، آپ اس کو حلال سمجھ کے کھا سکتے ہیں، بالکل کوئی گناہ کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے۔ میں نے کئی بزرگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو صاحب تقویٰ کہلاتے ہیں، پرہیزگار ہیں، مشائخ ہیں،
میں نے ان کو مختلف جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خود الحمدللہ میں ایز اے مفتی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے کاٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ گمان بھی نہیں چلے گا یار 10 سلاٹر ہاؤس میں سب میں غلط کاٹتا ہے، 11ویں میں بھی ایسا ہوگا، بالکل گمان سے تو آپ کسی چیز کو ناپاک کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ کثیر دکانیں ہیں جو غیر مسلمین کی ہیں، مطلب مٹھائیاں وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور وہ پاکی ناپاکی کا اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے جتنا مسلمان اہتمام، لیکن کیا وہاں پہ ان چیزوں کو لے کے کھانا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، وہاں علماء نے بالکل جواز کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ واقعی جو مٹھائی آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی ہے نہیں ہے، کس طریقے سے بنائی کس طریقے سے نہیں، تو بالکل اس طرح زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنا مشغلہ یہ بنا لیا ہے کہ اس طرح کے نکتے نکال کے قوم کو پریشانی میں اضطراب میں مبتلا کیا جائے، اور جب قوم کہتی ہے ہمیں حل بتاؤ، حل کوئی بھی نہیں ہے، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کیا اور حضرات نکل گئے۔ اب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ کریں تو کریں کیا، کھائیں نہ کھائیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ بس صحیح جواب آپ کو جو ہم نے دیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ کافر نے کاٹا ہے تو اور غلط طریقے سے کٹا ہوا ہے نہ استعمال کریں، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ مسلمان نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پتا کہ کس طرح کٹا ہے کس طرح نہیں، اور کس نے کاٹا ہے کس نے نہیں کاٹا، اور مسلمان اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے، مسلمان ملک سے وہ چیز آئی ہے، تو پھر آپ بالکل اعتماد کر کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر مسلمان کو نہیں پتا بیچ وہ رہا ہے لیکن کسی غیر مسلم ملک سے آئی ہے تو پھر اس میں کھانے میں احتیاط کر لی جائے۔ یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں کم مدت کے لیے تو قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم پوری نماز پڑھ لیں تو دیکھیں نماز میں قصر کرنا مسافر کے لیے واجب ہے، اگر وہ پوری پڑھے گا تو ترک واجب ہوگا، کیونکہ 2 پڑھنی تھی 4 پڑھ لی، 4 میں 2 بھی داخل ہے تو لہذا نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ 2 پڑھنا اس پہ واجب تھا اور اس نے اس واجب کو ترک کیا، اس بنا پر گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور یاد رکھیں کہ واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کا اوپر اصرار کرے یعنی اس کی عادت ہی بنا لے، 2 3 4 5 دفعہ کر لے اور بیچ میں توبہ نہیں کرتا تو اب یہ گناہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے قصر نماز سے فائدہ اٹھائیے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس کو قصر کے ساتھ ادا کریں۔ ہاں اگر آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں، کسی اور سٹی میں جاتے ہیں اور وہاں مقامی امام ہیں، وہ جب 4 پڑھیں گے تو ان کے پیچھے آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے منفرد شخص کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اس پر قصر کرنا واجب ہے، تو وہ اگر پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا اور مینا میں 10 ذوالحجہ کو کنکری ماری، اس کے بعد اس نے یوں کیا کہ پہلے حلق کروا لیا پھر قربانی کی، تو کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج قران اور حج تمتع ان دونوں میں پہلے عمرہ ہے پھر حج ہے، اور حج افراد میں صرف حج ہوتی ہے عمرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تو ان کی پہچان ہے۔ اب یہ مزید حکم شرع یاد رکھیں کہ حج قران اور حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے، یعنی حج کے شکرانے کی قربانی کرنا واجب ہے، چاہے کوئی شخص غنی ہو یا فقیر، اور حج افراد کرنے والے پر قربانی کرنا واجب نہیں، مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ بس اب اس تفصیل کے بعد یاد رکھیں کہ اگر کوئی حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذوالحجہ کو افعال میں ترتیب واجب ہوگی۔ مثلا پہلے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد حلق کروائے گا، اس کے بعد طواف الزیارہ ہے۔ یہ حج قران حج تمتع والے کے لیے۔ چنانچہ اگر انہوں نے اس کو پلٹ دیا کہ پہلے قربانی کر لی، پہلے حلق کروا لیا بعد میں قربانی کی، تو دم لازم ہو جائے گا۔ جبکہ حج افراد والے پہ چونکہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، یہ اگر اس طرح کرے کہ پہلے حلق کروا لے بعد میں قربانی کرے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ ایک شخص دکان خریدنا چاہتا ہے، پیسے کی کمی پڑ گئی، تو اس نے دوسرے سے کہا اگر تم مجھے پیسے دے دو، اس دکان میں بھی کرایہ دار ہیں، تو جب تک میں تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا اس دکان کے کرایہ آپ لیتے رہیں گے، تو کیا اس طرح معاہدہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ سخت ناجائز اور حرام اور سود کی صورت ہے
کیونکہ جب میں نے اس سے پیسہ لیا، اسے میں کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، میں نے اس سے پیسہ لیا تو یہ ہے قرضہ، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی قرضہ دیے تو اس قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ لہذا اب میں نے معاہدہ اگر یوں کیا ہے کہ جتنا آپ نے قرضہ دیا وہ پورا کا پورا دوں گا، اور بطور نفع جتنی مجھے دیر ہو رہی ہے آپ اس دکان کا کرایہ لیتے رہیں، تو یہی اس قرض پہ نفع تھا، سود ہے۔ ہاں اگر یوں صورتحال ہوتی کہ آپ مجھے مثلا 10 لاکھ روپے قرضہ دے دیں، ویسے تو میں نہیں دے سکتا، آپ دکان کا کرایہ لیتے رہیں، اور جب آپ کا یہ قرضہ پورا ہو جائے تو پھر آپ دکان میں لے لوں گا، یہ صحیح ہے، کیونکہ اب آپ اس قرض پہ نفع نہیں لے رہے بلکہ کرائے کو بطور قرض واپس کر رہے ہیں جو قرض کے لیے، تو یہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے صورت بتائی وہ سخت ناجائز ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات اسکولوں میں بچوں کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں پہلے حمد پڑھی، پھر نعت پڑھی، پھر گانے بازے سٹارٹ ہو گئے، تو اس طرح کے فنکشن کو یہ نعت وغیرہ سے سٹارٹ کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، گانے بازے اپنی جگہ غلط، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، حمد پڑھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور اگر مکمل طور پہ شیطانیت ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اللہ کا نام بھی ذکر ہو جائے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فنکشن کیا غلط چیز ہے، اس میں یہ اللہ کا نام ذکر کرنا کچھ بے ادبی سی محسوس ہوتا ہے، تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اٹھا کے پڑھیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ایک میلہ لگتا تھا کفار کا، جو سال میں ایک بار ہوتا تھا، اور وہاں بہت سارے کافر جمع ہوتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، اور سرکار ان میلوں میں نکل جاتے تھے اور تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ اب تبلیغ دین اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کو کفر و شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، اور وہ میلے میں لازم بات ہے تفریحات، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی کھیل کود کر رہا ہے، کوئی اور تفریحوں میں لگا ہوا ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط بھی اس میں ہوتا ہوگا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو تو وہاں پہ جائز کام کو ختم نہیں کر دیا جائے گا، نہ بظاہر جو ایک اختلاط سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار حرام کام ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ جائز کام لے کر آ گئے، یہ کوئی برا ہے، اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ کرتے، تو لہٰذا بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آگے والی چیز کو تبدیل کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی وہاں سے بالکل ختم کر دیا جائے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، اور یہی مسئلہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کافر کی اداکاری کسی کو بہت اچھی لگی اور اس نے اس کی اداکاری کی تعریف کی، بہت اچھی اداکاری کرتا ہے یوں، تو کیا یہ کفر پر راضی ہونا کہلائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اداکاری ایک الگ چیز ہے، اس کا اسلام یا کفر سے کیا تعلق؟ مسلمان بھی اداکار ہوتا ہے، کافر بھی اداکار ہوتا ہے، کوئی اسلام میں اداکاری یا کفر میں اداکاری کوئی عبادت کا درجہ تو نہیں رکھتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کافر کی اس کے اور اوصاف کی وجہ سے، مثلا ایک کافر خوبصورت ہے، کسی نے کہا دیکھو کتنا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو کیا یہ کفر ہو جائے گا؟ لازم بات ہے نہیں، کیونکہ یہ کوئی مطلب عقائد باطلہ کی تحسین نہیں کی جا رہی، کسی عقیدہ باطلہ کو اچھا نہیں کہا جا رہا، بلکہ عقائد سے ہٹ کر کفریہ عقائد باطلہ سے بالکل قطع نظر ہم دیگر دنیاوی امور میں کسی کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مطلب تعریف کرنی نہیں چاہیے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال اس سے کوئی کفر وغیرہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض لوگ رمضان میں روزی بھی رکھتے ہیں، پھر گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ کام چوری کرتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ دیکھیں ظاہر یہی ہے کہ یہ مقبول نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ روزہ مقبولیت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی حاجت تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے روزے کے نہیں۔ ایک متقی پرہیزگار رکھے تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ اظہار ناراضگی کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں اور ایسے کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں جو روزے کی نورانیت کو بالکل ختم کر دے۔ تو اگر کوئی اس طرح روزہ رکھ کر کام کرتا رہے گا الٹے سیدھے، تو وہ خود محسوس کرے گا کہ نہ روحانیت ہے نہ نورانیت ہے، ایک رسم پوری ہو رہی ہے، کھوکھلا پنسا ہے، کوئی طبیعت میں تبدیلی نہیں ہو رہی، کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر اس روزے کا گویا کہ کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے ایسے روزے کا۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ روزہ رکھے ہی نہیں، روزہ تو رکھنا پڑے گا فرضیت ادا کرنے کے لیے، لیکن
روزہ رکھ کر اچھی طریقے سے جیسے تقاضا شریعت ہے ویسے روزے کو پورا کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ رمضان میں بوقت افطار دعا کرنا زیادہ افضل ہے یا بوقت سحر؟ دیکھیں دونوں مقامات دعا کی مقبولیت والے ہیں، ان دونوں اوقات، اور دونوں وقتوں میں دعا کرنا افضل ہے، لہذا ان میں باہم تقابل کرنے کی حاجت نہیں ہے، دونوں ٹائم میں آپ دعا مانگیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کو کیسے کلر بال میں یوز کرنا جائز ہے؟ دیکھیں مرد جو ہے وہ مہندی کلر استعمال کر سکتا ہے، ڈارک براؤن کر سکتا ہے، شوخ کلر نہیں کر سکتا، اور بلیک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا ہے۔ اور عورتوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ کالا کلر تو عورتیں بھی یوز نہیں کر سکتی، باقی ہر طرح کا کلر وہ استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کب استعمال کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے؟ جب ضرورت ہو تب کر سکتے ہیں، کوئی خاص شریعت نے اس کا وقت مخصوص نہیں کیا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کالے جوتے پہننا کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ میں نے ایک آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا کالا جوتا بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو اس سے بھی نفع اٹھانا شرعاً بالکل جائز ہے، اور اس کی ممانعت پر کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ضرور ملتا ہے کہ کالا جوتا فکر پیدا کرتا ہے، لیکن یہ آپ سے واقعی منقول ہے یا نہیں اس میں بھی کلام ہے، لہذا لاکھوں لوگ کالے جوتے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو کالا جوتے استعمال نہیں کرتا بعض اوقات وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا پریشان ہے، اور کالا جوتا پہننے والا بالکل پریشان نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کالا جوتا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں صرف امام اعظم کی تقلید ضروری نہیں ہے، علماء امت اور پوری بلکہ امت کہہ لیں 4 ائمہ کی تقلید پر متفق ہو چکی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام تو سرکار سے براہ راست فیض حاصل کرتے تھے، تقلید کی کیا حاجت؟ پھر ان سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے فیض حاصل کیا، پھر یہ جو ہمارے اکابرین 4 آئے، ان کے بعد جو لوگ آتے رہے وہ دین کے معاملے میں انتہائی کمزور تھے، اور انہیں ایسے استاد بھی ہر ایک کو میسر نہیں آ رہے تھے کہ جن کے پاس جا کر وہ فیض حاصل کر سکیں، اور کثرت مصروفیات ہو گئی تھی، وقت کی برکت ختم ہو رہی تھی، تو لہٰذا جب لوگوں میں علم کی قلت نظر آئی، تنگی فرصت ہے، وقت کی قلت ہے اور ذوق کی کمی ہے، تو پھر اکابرین نے فیصلہ کیا کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے کو لازم قرار دیا جائے تاکہ لوگ دین پر عمل کر سکیں۔ ٹائم کم ہے ورنہ میں معنی تقلید اور تقلید شخصی کے بارے میں مزید کلام کرتا، لیکن بہرحال شرعاً جائز ہے، اور کسی ایک امام کی تقلید کرنا جائز ہے، اور اس پہ قوی دلیل یہ ہے کہ امت کی میجورٹی اس پر متفق ہے، کثیر امت کہ تقلید ہونی چاہیے اور ایک شخص کی تقلید ہونی چاہیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، لہذا یہی راہ حق ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں خواب میں اچھا خواب دیکھ لوں سارا دن اچھا گزرتا ہے، برا خواب دیکھ لوں سارا دن برا گزرتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اچھا خواب دیکھتے ہیں، آپ غور کیجئے گا 2-4 کام اچھے ہوتے ہیں تو ہم سارے دن کو اچھا قرار دے دیتے ہیں، اور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ایک آدھ برا ہو گیا، حالانکہ اور اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ 1-2 اٹک گئے ذہن کے اندر، یا دن خراب گزر گیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، سارا دن میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، کچھ مرضی کے خلاف بھی ہوتے ہیں، انہیں خوابوں کے ساتھ مشروط نہ کریں ورنہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے، اور اس طرح کی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ خواب سے دنوں کے گزرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے لوگوں کی قسمتیں لکھ دی ہیں، یعنی فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ کا ارادہ ازلی کار فرما ہوتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ سامنے آتا ہے، یہ خوابوں سے مقید یا مطلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 7 سے زائد چکر لگا لیے طواف کے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 7 لگا لیے، بس عمرے کے ہے تو عمرہ پورا ہو گیا، طواف زیارہ پورا ہو گیا، زیادہ ہو گیا تو اچھا ہے مزید 7 کر لیں، لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ فجر کی سنت اگر نہیں پڑھی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تو سائیڈ میں پہلے سنت پڑھ لیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن یقین ہے کہ سنت پڑھنے میں جماعت ہی نکل جائے گی تو سنت چھوڑ دیں، اب جماعت میں شامل ہو، پھر سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔
ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر دیجیے، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخور رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔